ہجری سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ آج اس کی 9 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے بھی بہت سی باتیں ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو سیکھیں اور ان کی صحیح معلومات حاصل کر کے اپنے لیے عمل کا راستہ طے کیا جائے۔ ایک سب سے اہم عنوان جو اس مہینے میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہے ہجرت کا عنوان۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جو ہجرت شروع فرمائی وہ اسی مہینے میں سفر المظفر میں سفر کا آغاز فرمایا۔ روایات میں، تاریخ اور سیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ سفر کی ابتدا سفر ہی کے مہینے میں ہوئی، البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے تو ربیع الاول شروع ہو چکا تھا۔ بڑا طویل سفر بھی تھا، مشکل بھی تھا، حالات انتہائی نازک تھے اور سخت تھے، بڑے مسائل راستے میں پیش آئے، اور ہم تقریباً اس سفر کو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، مختلف علماء کرام سے اس کی وضاحت سنتے ہیں، لیکن آج ایک الگ انداز سے ہم اس سفر کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہجرت ایک تو حقیقی اور جسمانی انتقالی ہجرت ہے کہ آدمی بنفس نفیس اپنا وطن چھوڑ کے، ملک چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، دوسرے وطن چلا جاتا ہے، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تمام تر جو متعلقات انسان کے اپنے علاقے میں موجود ہوتے ہیں وہ سارے چھوڑ کے آدمی دوسرے شہر چلا جائے، ایک تو اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے کہ ان لوگوں نے ہجرت کی اس وقت مشرکین مکہ کی تکالیف کی وجہ سے، اور قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا لِیُخْرِجُوکَ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو کے نہیں جا رہے، آپ جانے کے لیے راضی نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین خوشی سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ ان کو مجبور کیا گیا، یعنی ان لوگوں نے انہیں وہاں سے نکالا، مشرکین مکہ نے، سرداران قریش نے، اور وہاں کے عوام الناس نے، جو دین کے دشمن تھے، توحید کے دشمن تھے، ان لوگوں نے ان کو نکالا، یعنی ان کو مجبور کر دیا، اتنی تکلیفیں وہاں پہنچائیں اور ان کے ایام زندگی کو اتنا تنگ کر دیا کہ یہ لوگ مجبور ہوئے کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور شہر کی طرف اپنے لیے پناہ ڈھونڈیں۔ یہ صورتحال، ایک تو اس کو ہجرت کہتے ہیں، دوسری ایک ہجرت کی ایک صورت ہوتی ہے، اب یہ جو ہجرت ہے یہ تو اب ہر آدمی کر نہیں سکتا، اس وقت جس نے کر لی، جس کے پاس موقع تھا، اس کو اللہ نے بڑا مقام بھی دیا، اور المہاجرین فی سبیل اللہ، جن جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان کے مطابق ہجرت کی، انہوں نے بڑا اعزاز پایا۔ لیکن آج کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے کہ آدمی مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے اور وہ ثواب حاصل کر سکے، یقیناً ناممکن ہے، لیکن ایک دوسری ہجرت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اس پر علماء نے لکھا کہ وہ انسان کے نفس کی ہجرت ہے، انسان اپنی گناہوں والی جو زندگی ہے اس کو چھوڑے، نیکی کی طرف آئے، یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دیں، چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک رخ آدمی چھوڑے، نفس کے تقاضوں کو چھوڑے، اس کی فرمائشوں کو چھوڑے، اس کی خواہشات کو چھوڑے، جو کچھ اچھا لگتا ہے، جس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر قربانی دے کے آدمی ایک نئی زندگی کی طرف رخ کرے،
اس کو بھی علماء نے کہا کہ حکماً یہ بھی ہجرت کے زمرے میں آتا ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ تو وہ ہجرت ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس ہجرت کی یاد میں ہم کم از کم یہ ہجرت کر سکتے ہیں، یہ ہجرت کرنی چاہیے۔ ایک دوسری اہم بات، سفر ہجرت کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا، لیکن آج کے جمعے میں اتنی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہجرت سے پہلے کے حالات بالکل الگ تھے، جب ہجرت ہو جاتی ہے تو ہجرت کے بعد حالات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل بیت، آپ کے ساتھی، آپ کے شاگرد، یہ سارے کے سارے حضرات ہجرت مدینہ سے پہلے ان کے حالات صرف اور صرف دکھ بھری ایک داستان اور حقیقت کے سوا کچھ نہیں، یعنی ہر قدم پہ ایک تکلیف ہے، ہر قدم پہ ایک پریشانی ہے، ہر معاملہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔ ہجرت سے پہلے کے حالات انتہائی پیچیدہ اور خود ہجرت انتہائی تکلیف دہ اور اتنے خطرناک مراحل، لیکن ہجرت کے بعد کے حالات بالکل الگ تھلگ ہیں۔ ہجرت سے پہلے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، ہجرت کے بعد لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ہجرت سے پہلے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے مال چھیننے کی کوشش کی، ہجرت کے بعد لوگوں نے آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پر مال قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہجرت سے پہلے لوگ آپ کے جان لینے کے در پہ تھے، اور ہجرت ہو جانے کے بعد آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ایک لمبا عنوان ہے، یعنی ہجرت سے پہلے کے حالات بالکل الگ ہیں، ہجرت کرنے کے بعد کے حالات بالکل الگ، اس کے الٹ ہیں، اور حالات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دینے والی چیز کا نام ہجرت ہے۔ حالات جس چیز سے بدل جائیں اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ آدمی جب ہجرت کرتا ہے، ہجرت سے پہلے حالات کچھ ہوتے ہیں، لیکن ہجرت کے بعد حالات اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں تکلیفیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہجرت کرنے میں انسان کا بڑا زور لگتا ہے، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، بہت مشکلات آتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے سامنے ایک نمونہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، مکہ المکرمہ کے تقریباً 13 سال صرف تکلیفیں ہیں۔ 13 سال میں آپ نے صرف دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، دین کا نام لینے کے جرم میں اور بتوں کی پوجا سے لوگوں کو منع کرنے کے جرم میں آپ کو جگہ جگہ تکلیفیں دی گئی، اور اس کے بعد جب ہجرت ہوتی ہے پھر ہجرت کے وقت آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور بالکل بے آسرا بے سہارا کر کے وہاں سے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نکالا۔ تو یہ ایک پورا ایک تسلسل ہے، لیکن جیسے ہجرت ہو جاتی ہے مدینہ المنورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف آپ کو ان تکلیفوں سے بچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قدموں میں ریاست مدینہ کو بھی اللہ نے قربان کر دیا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک بدلاؤ جو آتا ہے، انسان کے حالات میں جو ایک تبدیلی اور انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس میں ہجرت کو بڑا دخل ہے۔ آج کا مسلمان بھی اگر اپنی ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے، آج سے میری زندگی کا جو رخ ہے اس کو میں تبدیل کر لیتا ہوں، تو یقیناً اس تبدیلی میں بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ نفس انسان کو کچھ کہتا ہے، کبھی اس کے اوپر زور آتا ہے، کبھی انسان کے دل پہ زور پڑتا ہے، کبھی اس کے جذبات پہ زور پڑتا ہے، کبھی احساسات قربان کرنا پڑتے ہیں، کبھی کسی کو ناراض کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی کو ناراض کرنا پڑتا ہے۔ بڑے مشکل حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور یقیناً مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ مشکل اگر برداشت کر کے ان کی طرف آدمی ہجرت کر جائے اور زندگی بدل دے، تو زندگی بدل جانے کے بعد، ہجرت کا عمل پورا ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیوں کے راستے
عام سی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی 13 سالہ مکی زندگی میں حالات انتہائی پیچیدہ اور مشکل، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ گھڑا گیا، کسی طریقے سے حضور کو روکا جائے۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں، ہم کہتے ہیں ہمیں ایک عالم دین ایسا چاہیے جس سے سارے خوش ہونے چاہیے، ایک بندہ بھی اس سے ناراض نہ ہو، عوام میں سے ایک آدمی بھی اس سے ناراض نہ ہو، وہ ایسے بولتا ہو کہ سب اس سے خوش ہوں، اپنے بھی خوش ہوں، بیگانے بھی خوش ہوں، مسلمان بھی اس سے خوش ہونے چاہیے، کافر بھی اس سے خوش ہونے چاہیے۔ ہمیں ایسا عالم چاہیے، ہم نے جلسہ کروانا ہے، ایسا خطیب چاہیے جس خطیب سے سارے خوش ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ جو فلسفہ اس وقت ہمارے دل و دماغ میں ہے، اس فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے ہم مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں رکھی۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے کے لائق، محبت کے لائق، عقیدت کے لائق، جانثاری کے لائق جو ذات اور ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور جن کی طرف دل اس قدر کھینچ کے جاتا ہے کہ آدمی اس کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے آج تک پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے ساتھ محبت سے ہمارے دل بھی لبریز ہے۔ اتنی محبت کی قابل ذات اور ہستی جن کے پسینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشبوئیں رکھی ہیں، ایسے پیغمبر جن کے چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، جن کی زلف مبارک کو دیکھ کر لوگ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جن کے میٹھے بول سن کر لوگ اپنے پورے خاندان کی دشمنی مول لیتے ہوئے اپنا مذہب چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور اتنے رحم دل جو جانوروں پہ رحم کریں، اتنے رحم دل جو پرندوں پہ رحم کریں، اتنے رحم دل جو ساری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، رحمتیں بانٹنے والے، رحمتوں کا سائبان کرنے والے، اتنی نرم ہستی اور اتنی رحمت بکھیرنے والی ذات اور ہستی، اس ہستی کے ساتھ بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ سب کو ان سے پیار نہیں تھا۔ مکے والے انہی کے ساتھ دشمنی مول لے کر کے ان کو اپنے وطن اور مکہ المکرمہ سے نکالنے پر ان کو مجبور کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ دیکھیں، اس دور کے علماء کرام ہوں، کسی بھی زمانے کے علماء کرام ہوں، یہ علماء ملت سارے کے سارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین اور ان کے وارث ہیں، ان کے جانشین اور ان کے وارث ہیں۔ اصل تو نبی وہی ہے، لیکن ان کے بارے میں ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ساری کائنات راضی ہو چکی تھی؟ اگر سب راضی ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیوں کرتے؟ مکہ المکرمہ کیوں چھوڑنا پڑتا؟ بیت اللہ کو کیوں چھوڑا جس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو والہانہ عقیدت اور محبت تھی؟ اتنی محبت کے باوجود اپنا شہر چھوڑ کے جا رہے، وجہ یہ تھی کہ سارا مکہ المکرمہ سوائے چند ایک جانشینوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن چکا۔ تو جب وہاں کوئی ناراض ہوتا ہے اور کوئی خوش ہوتا ہے تو ہم سے بھی کسی کو ناراض ہونا چاہیے، کسی کو خوش ہونا چاہیے۔ ایک گھر کا بیدی ہوتا ہے، گھر کے رہائشی سے گھر والے اگر راضی ہیں تو چور ناراض ہوگا، اور اگر چور راضی ہے تو گھر والے ناراض ہوں گے۔ یہ بھی راضی ہو جائیں وہ بھی راضی ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم سچ کا ساتھ دیں گے تو جھوٹا ہمارا مخالف بنے گا، جب ہم حق کا ساتھ دیں گے باطل ہمارا مخالف بنے گا، ہماری مخالفت میں آئے گا۔ جناب ابراہیم کو دیکھیں، ساری سیرت ان کی پڑھ کے دیکھ لی جائے، ان کے اپنے امتیوں نے ان کو پکڑ کر آگ میں ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان سے زیادہ کامل اکمل شخص پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ جب ان کے دشمنوں نے انہیں مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آج اگر مجھ سے اپنے بھی خوش ہوتے ہیں، غیر بھی خوش ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے جملوں پر غور کرنا چاہیے۔ یقیناً حق و صداقت کے ساتھ 100% میں نہیں بیٹھا۔ اگر سارے حق اور صداقت کے
میں بیٹھا ہوتا بالکل مکمل طور پر تو آج مجھ سے کوئی خوش ہوتا، کوئی ناراض ہوتا۔ اگر سب خوش ہیں تو یقیناً میری بات میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے اپنے بھی خوش ہیں اور بیگانے بھی خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب خوش نہیں ہیں، بہت سے لوگ ناراض ہیں۔ آپ کے پاس تو 80 سے چند ایک افراد اوپر ایک تعداد ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ باقیوں کا حال دیکھیں، دارالعلوم میں میٹنگ ہے، اجلاس ہو رہا ہے اور اجلاس میں اس بات پر بحث کی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے کیسے روکا جائے۔ اس پر مشاورت چل رہی ہے۔ کسی نے مشورہ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں مبارک میں بیڑیاں ڈال دی جائیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر کے کسی مکان میں بند کر دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دیا جائے۔ لیکن یہ سارے مشورے رد ہوتے ہیں۔ ابو جہل نے مشورہ دیا، وہ کہتے ہیں اگر آپ ان کو قید میں ڈالیں گے تو یہ پھر اور ہیرو بن جائیں گے، اگر آپ ان کو وطن سے نکالیں گے یہ باہر جا کر ایک فوج تیار کر لیں گے، واپسی آ کر آپ پہ حملہ کر کے پھر آپ کا پورا مکہ جو فتح کر لیں گے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک با اثر آدمی، ہر قبیلے کا ایک با اثر آدمی اپنے آپ کو پیش کرے۔ جب اس طرح 100 افراد گویا کہ اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو یہ 100 افراد الگ الگ قبیلے کے ہوں گے۔ 100 افراد کا مطلب ہوگا 100 قبیلے، یہ جمع ہو کے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بنی عبد مناف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور خاندان ہے، وہ کسی 1 2 3 4 کی بات تو ہوگی نہیں کہ بدلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب 100 قبیلے سامنے ہوں گے تو بدلے سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ مشورہ وہاں ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا جاتا ہے اور گھر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس صورتحال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا کہ مشرکین مکہ کی میٹنگ ہو چکی ہے، اجلاس ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس طرح باہر 100 قبائل کے افراد آپ کو شہید کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اب یہاں حق اور باطل کی جہاں تک بات ہے تو یہاں حق والے 2 لوگ ہیں، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور باہر 100 قبیلوں کے با اثر 100 افراد اسلحے سے لیس کھڑے۔ تو یہاں کچھ باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں بھی تھیں کہ ایک تو یہ کہ 100 افراد ہیں یا 100 قبیلے ہیں، ان کے ساتھ بھی پورے خاندان ہیں اور ان کے متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اور ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہمارے خداؤں کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کسی کی مشکل کو حل نہیں کر سکتے، اس قسم کی باتیں آپ چھوڑ دیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے دل اور دماغ میں یہ باتیں آ سکتی تھیں کہ اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بڑا خطرہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگ جان لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور ان کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں، ٹھپنی منوا لیتے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اور یہی صورتحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے ہمارے بتوں کو آپ کچھ نہ کہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب ان کے سامنے بھی یہ باتیں آ سکتی تھیں کہ چھوڑو، کیا کرنا ہے، اس طرح جھگڑا کرنے میں کیا ملے گا، جان کا خطرہ بھی ہے، مال کا خطرہ بھی ہے، یہ لوگ گھر چھڑوا سکتے ہیں،
جان دینا پڑ سکتی ہے، ہجرت پر یہ لوگ مجبور کر سکتے ہیں اور آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، 100 مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بیٹھ کر مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، وہ آپ کو کچھ نہ کہیں، راضی کرنے کی طرف کوئی تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے فلسفے ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فیصلہ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جہاں آ جائے، ساری کائنات اگرچہ مخالفت میں کھڑی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی حکم نامہ ہے، اس کے احکامات کا کوئی تقاضا ہے، پھر بھلے باپ دشمن بنتا ہے تو بن جائے، چچا دشمن بنتے ہیں تو بن جائے، سارا خاندان اگر مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو ہو جائے، بادشاہ کا سارا شاہی دربار، اس کی ساری فوجیں اگر مقابلے میں اتر آتی ہیں تو شوق سے آئے، اگر جان کا خطرہ ہے تو بے شک ہو، وطن چھڑوا دینے کا خطرہ ہے تو بے شک ہو، مال لٹتا ہے تو بھلے لٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے کسی پیغمبر کو برداشت نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، آپ نے کوئی مذاکرات نہیں کیے، آگ میں پھینکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ زندگی لکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور موت کا فیصلہ کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہجرت مشکل چیز ہے، ہجرت مشکل چیز ہے، اس میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اس میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہجرت کے بعد، یہ امتحان گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راستے اتنے کھولتا ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اپنے وطن کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، وطن چھوڑنا بہت دور کی بات ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اپنی اولاد کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اپنے خاندان کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، اپنا وطن، اور پھر خاص طور پر وطن بھی ایسا جس میں بیت اللہ ہو، ان اول بیت وضع للناس، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہو، جس میں مسجد الحرام ہو اور جس میں مناسک حج ہو، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے جانا بہت مشکل کام ہے۔ اس وقت اگرچہ مشکل تھی، بڑی پریشانی کا عالم تھا، بڑی سختی تھی، یہ ساری سختیاں آپ نے برداشت کی، امتحان کو پاس کیا، اور یہ امتحان سے جب آپ گزر جاتے ہیں، یہ سارے جان کے خطرے آپ مول لے جاتے ہیں، دشمنوں نے آپ کا پیچھا کیا اور ایک خون بہا 100 اونٹ انعام کے طور پر لوگوں نے مقرر کیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکال کے نعوذ باللہ آئے گا، یہ سارے خطرات مول لیے، لیکن حق پہ ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر قائم رہے، اور یہ سارے عمل کرنے کے بعد اللہ نے راستہ ایسا کھولا کہ کل مکہ المکرمہ میں حضور نے جن سے مارے کھائیں، کل مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام نے جن سے مارے کھائیں، اللہ نے انہی صحابہ کے ہاتھوں سے بدر کے میدان میں انہی کی پٹائیاں لگوائیں، کل جنہوں نے مکہ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال چھینا، مدینہ المنورہ میں اللہ نے ان سارے لوگوں کا مال آقا علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کیا۔ تو وقتی طور پر امتحان ہوتا ہے، آدمی امتحان سے گزر کے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور نصرت کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک فلسفہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہجرت کے بعد اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ اب دیکھیں مکہ المکرمہ میں حضور کسی کے پاس دعوت کے لیے جاتے ہیں، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے قید کر دیا، لوگوں نے آپ کو مشکلات میں ڈالا۔ شہر ابی طالب میں 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے درختوں کے پتے چبائے، پیٹ پہ پتھر باندھے، اور 3 مہینے تک آقا علیہ السلام کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا، کہیں سے 2-4 کھجوریں آئیں، گزارا کر لیا، تھوڑا سا دودھ آیا، گزارا کر لیا۔ تو اس طرح آپ کا گزر بسر ہے۔ یہ مکہ کے حالات ہیں، یہ امتحان آپ نے گزارے، اس آزمائش سے آپ کامیابی کے ساتھ نکلے۔ جب مدینے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مال غنیمت دیا، اللہ نے خندق میں مال غنیمت دیا، اللہ نے یرموک کی جنگ میں، تبوک کی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات عطا کی، کیسر و کسریٰ کی ساری شاہی اللہ نے صحابہ کرام کے قدموں میں ڈالی۔ تو ہجرت کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد اور نصرت کے راستے کھول دیتا ہے۔ آسان سی بات ہے۔ اسی پر ہم، تو میں نے عرض کیا کہ ایک دوسری ہجرت ہے جس کو معنوی طور پر ہجرت کہا جا سکتا ہے۔ آدمی کی زندگی بھی ایک سفر ہے، اس سفر میں اگر ہم
زندگی کے ایک رخ سے نکل کر ہجرت کر کے دوسرے رخ کی طرف جاتے ہیں. گناہوں والی زندگی ہے. اس زندگی کو، اس گھر کو چھوڑ کر نیکیوں والے گھر کی طرف انسان جاتا ہے. اس کو بھی معنوی طور پر علماء نے ہجرت لکھا. تو یہ ہجرت بھی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے. لیکن جس طرح وہاں ہجرت میں تکلیفیں ہیں، اس ہجرت میں بھی تکلیف ہے. اب انسان گناہوں کی زندگی میں ظاہری طور پر اس کو بڑی لذت حاصل ہوتی ہے. گناہوں کی زندگی ہے، جیسا من چاہتا ہے آدمی ویسے کرتا ہے، جیسا دل چاہتا ہے انسان ویسے کرتا ہے. دل کی ساری خواہشات پوری کرنے کے پیچھے سارا دن لگائے بیٹھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس وقت کون سا تقاضا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں. یہ شیطان کے راستے پر جو راستہ وہ دیتا ہے، خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، یہ اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یقیناً اس میں لذتیں ہیں، لیکن جس وقت یہاں سے ہجرت شروع کرے گا کہ آج سے میں قرآن سے پوچھ کے عمل کروں گا، آج سے میں سنت کو دیکھ کے عمل کروں گا، آج سے میں سیرت طیبہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے آگے کے شب و روز طے کرنے کی کوشش کروں گا. جب سے یہ فیصلہ کرتا ہے تب سے ہر قدم پہ مشکل آتی ہے، چونکہ ہجرت پہ وقتی طور پر آزمائش ہے، ہجرت پہ وقتی طور پر امتحانات ہیں، انسان کو مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. جب یہ اس طرح کی ہجرت کرے گا قدم قدم پہ مشکل ہوگی. سردیوں کی راتوں میں نماز کی طرف جانے کے لیے اس کو بستر بھی چھوڑنا پڑے گا، اور گرم کڑکتی دھوپ کے موسم میں بھی اس کو روزے رکھنا پڑیں گے، اس کو پانی چھوڑنا پڑتا ہے، اس کو بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنا پڑتی ہے. ماں باپ اس کی فطرت کے خلاف، اس کی خواہش کے خلاف جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کا دل جڑے گا، لیکن شریعت اس کو کہتی ہے کہ تم نے آگے سے بدتمیزی نہیں کرنی. یقیناً اس کو پر مشکل گزرے گی، ایک ایک قدم پہ قرآن پاک کا حکم آتا جائے گا. اس کے لیے وقتی طور پر مشکل بھی ہوگی، امتحان بھی ہوگا، تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی. جب بھی یہ شریعت کے کسی تقاضے کو پورا کرے گا، کبھی بیوی ناراض ہو جائے گی، کبھی بہن بھائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، کبھی ماں باپ ناراضگی کا اظہار کریں گے، کبھی خاندان والے دشمنی کے طور پر کھڑے ہو جائیں گے، کبھی دوست اس کا برا بنائیں گے، دوستی چھوڑ جائے گا، بیوی اس کی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. وقتی طور پر سارے امتحانات آئیں گے، لیکن اگر وقتی طور پر ڈٹ جائے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتا جائے، ساری دنیا کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دے، یہ کرنا اس کا کام ہے. کل اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کے قدموں میں ڈالے. ہجرت ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے. ہم صرف ہجرت کے تذکرے کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، نعرے لگا لیتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ لیتے ہیں، گفتگوؤں کے مزے لوٹ لیتے ہیں، اچھے دار تقریریں سن لیتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. اس منبر کا مقصد یہ نہیں ہے. اس منبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہفتے بھر کا ایک نصاب لے کے آئیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے ہم ایک نصاب لے کے جائیں، ایک کورس لے کے جائیں کہ آج سے اگلے جمعے تک ہم نے کیا کرنا. تو آج کا نصاب ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس ہجرت کے موقع سے سفر کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت کی، جہاں دین کے لیے تنگی تھی وہ علاقہ آپ نے چھوڑ دیا، حالانکہ انتہائی مکرم ترین علاقہ تھا، لیکن جہاں دین پر چلنا مشکل آقا نے اس علاقے کو چھوڑ دیا. تو جس زندگی میں دین پر چلنا مشکل ہو اس زندگی کو بدل کر ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے. آج کا یہ پیغام ہے کہ آج سے ساری کائنات ہزاروں تقاضے کرتی پھرے، ہم نے یہ فلسفہ اپنے ذہن کو سمجھا دینا ہے، ہم نے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو یہ بات سمجھانی ہے. اگر یہ دنیا راضی ہو سکتی، اگر یہ دنیا والے سارے کسی انسان سے خوش ہوتے تو وہ حضرت ابراہیم سے خوش ہوتے، اگر دنیا والے کسی سے خوش ہوتے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ سے خوش ہوتے، اگر دنیا والے کسی سے خوش ہوتے تو جناب صدیق سے خوش ہوتے، حیدر کرار سے خوش ہوتے، عثمان و فاروق سے خوش ہوتے. جب ان لوگوں پہ وہ لوگ خوش نہ ہوئے بلکہ ان کو اپنے شہروں سے نکالا، اپنے وطن سے نکالا، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ ہم سے ساری دنیا خوش ہو جائے گی. یقیناً ساری زندگی کما کما کے خاندان کو کھلاؤ، کسی نے خوش نہیں ہونا. ساری زندگی لوگوں کے
کہ میرا پورا خاندان مجھ سے خوش ہے. کوئی ایک انسان پوری دنیا میں ایسا نہیں. تو جب کوئی خوش ہو ہی نہیں سکتا تو ہم کیوں ایک ناقص کوشش کے پیچھے اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم راضی کریں تو اس نیلی چھت والے کو کریں، اس سبز گنبد والے کو کریں جس کو راضی کرنا شروع کرنا ہمارا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے کے بہانے ڈھونڈ رہا، کہتا تم آؤ تو صحیح. اللہ پلٹ جھپکنے میں راضی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.